امام مالک فرماتے تھے اس امت کے بعد والوں کی اصلاح و تربیت اس طریقۂ محنت میں ہے جو طریقۂ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. وہ طریقۂ محنت مطلوب ہے. دوستو عزیزو، رواج غالب آ رہا ہے، رواج غالب آ رہا. جتنی بھی ان بشری ضروریات سے متعلق سنتیں ہیں، جتنی بھی انسانی ضروریات سے متعلق سنتیں ہیں، اس پر رواج غالب آ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. حالانکہ اصل اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے. اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے. اسلام کا رعب اتباع سنت میں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ جب دانت صاف کرنے کے لیے مسواکوں کا متبادل نہیں کہ مسواک ہی سنت ہے. یوں نہ کہو کہ فلاں برش سے بھی دانت صاف ہو جاتے ہیں. جب دانت صاف کرنا ہی مقصود ہے تو جس طرح چاہو کر لو. جب دین پہنچانا ہی مقصود ہے تو جس طرح چاہو پہنچا دو. نہیں، جس طرح دانت صاف رکھنے کے لیے مسواک ہی سنت ہے، اس طرح امت تک دین کی دعوت پہنچانے کے لیے نبی کا طریقہ ہی سنت ہے. یہ مت کہو کہ بھائی دین کی بات پہنچانے کے لیے اس زمانے کا طریقہ چلے گا. نہیں، بقول حضرت کے کہ جب حق کو چلانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جاتا ہے اس سے باطل چلتا ہے، حق نہیں چلتا. اس لیے میں تاکید سے عرض کر رہا کہ ہمارے گشت کا اصل مقصد ہے دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑنا. اس لیے کہ وہ عذاب جو اللہ کے یہاں سے آنا مقدر ہو جاتا ہے وہ مسجدوں کا آباد کرنے والے کی وجہ سے ہٹا دیا جاتا ہے. ہر مسئلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلے کے لیے اپنی امت کو مسجد سے جوڑا تھا. اب مسائل کا تعلق مساجد سے نہیں رہا، ورنہ ہر مسئلے کا تعلق مسجد سے تھا. آندھی چلتی تو صحابہ مسجد میں آتے، بارش رک جاتی ایک صحابی نے آ کر جمعہ کے خطبے میں سامنے کے دروازے پر آ کر کہا کہ بارشیں بند ہو گئی ہیں، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں. آپ نے دعا فرمائی. ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے دعا سے کہ آپ کی داڑھی سے بارش کے قطرے بہ رہے تھے، اتنا جلدی بادل آئے. ابھی آپ نے دعا ختم نہیں کی. صحابہ فرماتے ہیں اگلے جمعہ تک ہم نے سورج نہیں دیکھا. اگلا جمعہ آ گیا، بارش ہوتی رہی مسلسل. صحابی نے آ کر پھر دروازے پر کہا کہ جانور ہلاک ہونے لگے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں، جگہ جگہ پانی بھر گیا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے. میرے دوستو عزیزو، ایسا عادی بنایا گیا تھا امت کو اعمال مسجد سے مسائل حل کرانے کا. حضرت امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو امامہ باہلی قرض سے تنگ آ گئے، مسجد بیٹھے ہوئے تھے. میں ابو امامہ کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ میں قرض سے پریشان ہو گیا. آپ نے اے ابو امامہ ہم تمہیں ایسی دعا نہ سکھلا دیں، اگر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو سارا ادا ہو جائے. کہ امت کو اصل میں اعمال مسجد اس لیے جوڑا گیا تھا تاکہ جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سارے نقشوں سے ہونے کا یقین دلوں سے نکلے اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا ہو. اصل مقصد یہ تھا. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے معمول پر لانا ہے. یعنی اصل تربیت اور اللہ کے تعلق کے پیدا ہونے کی جگہ اصل مسجد ہے. یہاں لا کر ایمان سکھلاؤ. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کی توحید کو خوب بیان کیا کرو. اللہ کی توحید کو خوب بیان کیا کرو. اللہ کی توحید کو خوب بیان کیا کرو. اس لیے کہ جتنی بے دینی ہے اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. جتنی بے دینی ہے وہ اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. ہم مسجد میں گشت کر کے اس لیے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں
تاکہ مسجد سے باہر کے ماحول کا تاثر دلوں سے نکلے، مسجد سے باہر کے ماحول کا تاثر دلوں سے نکلے۔ ہر سمجھتے تھے ایک دفعہ آگے بات سنے گا، یہاں سے کہے گا کہ ہاں اللہ سے ہوتا ہے، عمل پر ہوتا ہے، دکان چھوڑ کر آ جائے گا، لوگ کہیں گے کہ یقین والا بن گیا کہ دکان چھوڑ کر آ گیا ہے مسجد میں نماز کے لیے۔ ہر سمجھتے تھے دکان چھوٹی شکل ہے، دکان چھوٹی شکل ہے، ہم بڑی شکل لائیں گے نماز کے مقابلے میں، تاکہ یہ دیکھیں جانچ کر کہ آیا یقین نماز پر ہے یا وزیر پر ہے۔ سمجھتے تھے مسجد میں جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ باہر جتنی بھی شکلیں ہیں، وزارت کی، تجارت کی، حکومت کی، ان سب کا تاثر دلوں سے نکلے، یہ مسجد میں جمع کرنے کا مقصد ہے۔ مسجد میں جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی شکلیں، بڑی سے بڑی شکل مسجد سے باہر ہے، اس شکل کا تاثر دل سے نکلے۔ تو فرماتے تھے کہ ابھی تو نماز پر آیا ہے اور یہ سمجھ رہا کہ میں یقین والا بن گیا کہ نماز کی خبر سن کر گاہک کو چھوڑ کر مسجد میں آ گیا، اور سمجھتے تھے کہ یہ کوئی بڑا امتحان نہیں ہے، یہ کوئی بڑا امتحان نہیں کہ دکان کی شکل کو نماز کے لیے چھوڑ کر آ گیا، گاہک کی شکل کو نماز کے لیے چھوڑ کر آ گیا، یہ سمجھے گا کہ میں یقین والا بن گیا۔ سنو غور سے، سمجھتے تھے کہ جب یہ نماز کے لیے آیا دکان چھوڑ کر، تو لوگوں نے کہا بھئی یہ یقین والا بن گیا، کیونکہ یہی چاہا جا رہا ہے کہ بھئی تم نماز ہو تو دکان کو بند کر دو۔ حالانکہ یہ تو بہت ہی، کیا کہنا چاہیے، ایمان کی ادنا سطح ہے، ایمان کی بہت ہی ادنا سطح ہے یہ تو نماز، یہ تو ایمان کی بہت ہی ادنا سطح ہے کہ اذان سن کر دکان بند کر دی۔ سنو تو صحیح، یہ تو ایمان کی بہت ہی ادنا سطح ہے کہ اذان سن کر دکان بند کر دی، یہ تو ایمان کی بہت ہی ادنا سطح ہے، کیونکہ اگر اذان سن کر دکان کو نہ چھوڑتا نماز کے لیے تو کفر تھا۔ اگر اذان سن کر دکان کو نہ چھوڑتا نماز کے لیے تو نماز سے چھوڑ دینا کفر ہے۔ یہ تو ادنا درجے کی بات ہے، ادنا درجے کی بات ہے کہ دکان کو چھوڑ دیا نماز کے لیے۔ سمجھتے تھے یہ سمجھے گا کہ میں یقین والا بن گیا کہ گاہک اور نماز ایک وقت میں آ گئے، اب کیا کروں کہ نہیں گاہک کی بات نہ سنوں گا کیونکہ نماز کا وقت ہے۔ سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ اس سے بڑا امتحان لیں گے کہ یہ جا رہا ہوگا نماز کے لیے، یہ جا رہا ہوگا نماز کے لیے، ابھی پہنچا ہی ہوگا مسجد کے قریب، پچھلے کسی نے آگے کہا کہ ملک کے وزیر اعظم آپ کے گھر پر آ گئے اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ سمجھتے تھے اب فیصلہ ہوگا کہ وزیر پر ایمان لایا یا اللہ پر ایمان لایا۔ اگر یوں کہے کہ نماز بعد میں پڑھ لوں گا، پہلے وزیر سے پوچھ لوں، تو سمجھ لو کہ یقین وزیر پر ہے، اللہ پر نہیں ہے۔ اس نے وزیر کی وزارت کو اللہ کی بادشاہت کے مقابلے میں تسلیم کر لیا۔ فرمایا اگر ایمان ہوتا تو یہ کہتا کہ وزیر سے کہہ دو کلمہ پڑھ کے مسجد میں آ جائیں، اور نہیں منظور تو پھر انتظار کریں، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، ہم نماز کے بعد ملیں گے۔ میرے دوستو ابھی یہ رخ نہیں ہے، ابھی یہ رخ نہیں ہے۔ میں بہت ہی خلق کی بات ہے، تم سب نے مل کے تبلیغ کو تنظیم بنا لیا، گشت کرنے والوں کے اندر یہ کوشش طلب نہیں ہے کہ یہ کس طرح غفلت کے ماحول سے نکل کر اللہ کے گھر میں اور ذکر کے ماحول میں آوے۔ ایک پروگرام سا ہے جسے لوگ ملاقاتوں کے نام سے کر رہے ہیں، یہ تنظیموں کا مزاج ہوتا ہے، یہ تنظیموں کا مزاج ہوتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جمع کرو اور اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکالو۔ اصل میں بات یہ ہے، تو ہمارے گشت کا جو اصل موضوع ہے وہ جتنے بھی مسجد سے باہر پھیلے ہوئے نقشے ہیں،
حکومتوں کے، وزارتوں کے، تجارتوں کے، سرمایہ داریوں کے، زراعتوں کے، دفتروں کے، ان سارے نقشوں سے نکالنا مقصود ہے۔ میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی کام کرنے والوں سے؟ کام کرنے والوں سے غلطی یہ ہوئی کہ کیونکہ لوگ اپنے دنیاوی مشاغل کے اندر مشغول ہیں، اس لیے وہیں دعوت پہنچا دو۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی لوگوں کے دنیاوی مشاغل سے متاثر ہو کر ان کے ماحول میں بات کا پہنچا دینا، یہ سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ بھائی یہ تو مشغول آدمی ہیں، وقت تو دے نہیں سکتے، لہذا تم ان کے ماحول میں بات پہنچا دو۔ وہ تو اصل میں ہر ایک کو اس کے ماحول سے نکالنا تھا، ہر ایک کو اس کے ماحول سے نکالنا تھا، ہر ایک کو اس کے ماحول سے نکالنا، یہ گشت کا موضوع ہے۔ ملاقات بے شک کرو ہر فرد سے، میں نہیں کہتا کہ تم گھروں کی ملاقات میں کمی کر دو، ہرگز نہیں۔ ہر مسلمان کے پاس جاؤ، جہاں بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، تمہیں ناپاک مسلمان ملے گشتوں میں، انہیں بھی سمجھا کر مسجد میں لے آؤ۔ یوں نہ کہو کسی مسلمان کے بارے میں کہ مسجد میں آنے کے قابل نہیں ہے۔ تمہیں ناپاک مسلمان بھی ملے، انہیں لے آؤ۔ سمجھتے تھے تم لا کے غسل کرا کے کپڑا پہنا کے ان سے نماز ادا کروا لو، اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں کیا عرض کروں، بات کا پہنچا دینا ہی لوگوں نے تبلیغ سمجھا ہوا ہے، حالانکہ عمل کے ماحول میں لانا اصل ہے کہ کسی طرح یہ اپنے ماحول کو چھوڑ کر عمل کے ماحول میں آئے۔ یہ ہے اصل میں اخراج، ہر ماحول سے لوگوں کا اخراج نکالنا اور عمل کے ماحول میں لانا، عمل کے ماحول میں لانا، یہ اصل مقصد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ماحول میں رکھتے تھے نئے آنے والوں کو۔ علم اور ایمان مسجد کے ماحول میں سکھلایا جاتا تھا، علم اور ایمان مسجد کے ماحول میں سکھلایا جاتا تھا کہ ایک تو مسجد کے ماحول میں آ کر باہر کے تمام نقشوں سے متعلق احکام سیکھو، اور دوسرے ان سارے نقشے سے نہ ہونے کا یقین سیکھو۔ یہ تھی اصل بات۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، عبادات میں کمال پیدا ہونے کے لیے یہ دو چیزیں اصل ہیں، علم اور ایمان۔ علم اور ایمان، مسجد سے دو چیزیں سکھلائی جائیں گی، علم اور ایمان۔ مسجد سے دو چیزیں سکھلائی جائیں گی، علم اور ایمان۔ ایک تو یہاں ایمان کے حلقوں میں اللہ کے توحید کو بیان کیا کرو، یہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اس کو یعنی یہ تو ہمارا مستقل موضوع ہے، اللہ کی توحید کا بیان کرنا، اس لیے کہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، نیکیوں کا مدار توحید پر ہے، ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے۔ ان توحید راس الطاعات، کہ ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے کہ تم دعوت دے کر یہاں ایمان کے حلقوں میں لے کر آؤ، یہاں لا کر اللہ کی توحید کو خوب بیان کرو۔ حضرت فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان رکھتا، یعنی ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کے بندوں کو حرکت میں لانا، اللہ کے بندوں کو حرکت میں لانا، ایمان سیکھنے کے لیے اللہ کے بندوں کو حرکت میں لانا۔ اس طرح مسجدوں کو ایمان کے حلقوں سے آباد کرو، اور جتنے بھی ظاہری نقشے ہیں ان سارے نقشوں کے خلاف محض اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو بھی زیادہ بیان کیا کرو۔ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے، اللہ کی ذات سے استفادے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جن کے دل میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جن کے دلوں میں کائنات کا یقین ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کو اسباب بنا کر پیش کریں گے۔ اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے۔ جنہیں یقین اعمال پر ہوگا وہ عمل بنا کر پیش کریں گے، جن کا یقین کائنات پر ہوگا
وہ کائنات بنا کر پیش کریں گے. اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے فرائض کی طرف دعوت دیں اسباب کے مقابلے میں، کیونکہ دعوت سے یقین شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا ہے، شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا